الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد حضرات محترم، آج ہمارا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صرف اور صرف اللہ ہی کے فضل سے اور آپ دوست احباب کی دعاؤں سے نیا سبق کا آغاز ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نئے سبق کا نام کیا ہے؟ کتاب الصلاۃ باب شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط کے احکام و مسائل۔ یہ باب اتنا وسیع نہیں ہے، ویسے اس کے مسائل تو کافی زیادہ ہیں، لیکن جو چند اسباق اس کے بارے میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اسی میں تمام مسائل بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ شرائط کا جو واحد ہے وہ شرط ہوتا ہے، لیکن شرط کا اصل لفظ کیا ہے، اصل معنی اس کا کیا ہے؟ شرط ایک ایسی چیز ہے جو اصل لفظ سے خارج ہوتا ہے، لیکن اگر یہ جب تک کسی اور چیز کے ساتھ یا کسی اور لفظ کے ساتھ استعمال نہ ہو تو اس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب یہ کسی اور لفظ کے ساتھ استعمال ہو جائے، جس طرح شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط، بظاہر نظر تو اتنا آتا ہے کہ ہم اکثر الفاظ بولتے ہیں کہ شرطیہ بات ہے۔ شرطیہ کا الفاظ لازمی طور پر، اب جو نماز کے شرائط میں جو اصل لفظ، جو اصل بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز میں ان چیزوں کا نہ ہو تو اس کا مطلب نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ شرط کا مطلب یہی ہے کہ لازمی طور پر یہ تمام چیزیں نماز میں ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے حدیث جو اس باب کے آغاز میں ہے وہ یہ ہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 205 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انسانی فطرت ہے کہ انسان اگر وہ تھوڑا بیمار ہو یا اس کا پیٹ خراب ہو تو ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص کی نماز میں ہوا خارج ہو جائے، اس کو پتہ لگ گیا ہے، کافی لوگ اس طرح بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے نہیں جاتے کہ چلو نماز مکمل کر لیں۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس طرح کرنے سے ان کی نماز قطعاً قبول نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں، وضو جو ٹوٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اگر کسی کا اس طرح وضو ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بے شک سجدے میں ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، اپنی نماز وہیں توڑ کے جا کے وضو مکمل کرے، دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ آ کے نئے سرے سے نماز ادا کرے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز وہیں سے شروع کرنی ہے، لیکن اس حدیث میں باقاعدہ لفظ الفاظ مکمل یہی ہے کہ آ کے اپنی نماز کو دوبارہ دہرائے، یعنی کہ پہلی رکعت سے دوبارہ شروع کر، یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے چلا گیا ہے تو آ کے اگلی 2 رکعتیں پڑھے گا، بالکل اس طرح نہیں ہے۔ نماز اگر ٹوٹ گئی ہے، بے شک تشہد میں وضو ٹوٹ گیا، آخری تشہد میں بیٹھے ہیں، وضو ٹوٹ گیا ہے، جا کے وضو کر کے دوبارہ مکمل پہلے سے عصر 9 نماز پڑھنے، اسی کا ثواب ہے، وہی نماز قبول ہے۔ تو جو اکثر کہتے ہیں کہ جو پہلی نماز جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہمیں ثواب ملے گا جہاں تک ہم نے پڑھی ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن ہم وضو کرنے کے بعد دوبارہ نماز دہرائیں گے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا۔ تو یہ نماز یعنی کہ شرط ہے، یہ لازمی طور پر ہے،
اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو دہرانے سے ہی دوبارہ نماز دہرائی جائے گی، ورنہ نماز نہیں دوبارہ دہرائی جائے گی۔ تو یہی جو انشاءاللہ تعالی آگے ہمارا سبق جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ جزاک خراج کی یعنی کہ شرائط ہے کہ یہ بات ہے کہ ایک تو اس کی آواز آ جائے، یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی سمیل آ جائے۔ یہ دو باتیں ہیں کہ اگر پتہ لگا